اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد اسلامی کے باب میں کی جانے والی گفتگو اپنے 6 ادوار مکمل کر چکی ہے اور آج اس سلسلے کا 7واں دور ہے. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کوشش اس انداز سے کریں گے، کیونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ انتہائی سخت ہے. اس کو آپ فارسی والا سخت کہہ لیجئے. بہرحال اس میں بہت تھوڑا مشکل ہے، لیکن ان کے لیے آسان ہے کہ جو کہ ان 6 دروس میں غور اور غوث اور تفکر اور تدبر کر کے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی اس توحید کی وادی میں جو ہے وہ اس کے سالک ہو سکیں، سیر کر سکیں. تو آئیے آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے جو موضوع بحث رہے گا وہ صفات توحید کی صفات خدا ہیں. صفات خدا. اس سے پہلے کہ ہم موضوع کو باقاعدہ آغاز کریں، چند گزارشات آپ کو گزار کرنا چاہوں گا کہ یقیناً درمیان میں کچھ الفاظ اس انداز کے آ سکتے ہیں کہ جو کہ قدرے تھوڑے سے مشکل ہوں گے. اگر ان میں کچھ لفظ سمجھ میں نہ آئے تو وہ چیٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں اسی لیکچر میں یا جیسے بھی موقع مناسب ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. صفات ذات، یعنی ابھی ہم خدا کی صفات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس وجود واحد کی صفات کے جو کہ ہم نے درک کیا ہے اور وہ واجب الوجود ہے. اس کی کیا صفات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ تعالی موضوع سخن آج بنا رہے ہیں. صفات ذات یعنی کہ جو کہ خدا کی عین ذات ہیں، وہ خدا کی ذات سے جدا نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا کہ علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، اور ہر وہ صفت جس کی بازگشت ان 3 صفات کی طرف ہوتی ہو، جیسے ازلی ہے، ابدی ہے، مدرک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، غنی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جتنی بھی صفات ہیں وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ انہی صفات سے متصل ہیں. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی صفات، تو ان صفات کو سمجھنے کے لیے ہم 2 حصوں میں اسے منقسم کر دیتے ہیں، جس میں سے پہلی قسم وہی ہے جو کہ ابھی ہم نے بتائی، وہ صفات ذات قرار پائیں، یعنی کہ یہ وہ صفات ہیں جو کہ خدا کی عین ذات ہیں. اور اس کے مقابل پہ جو صفت ہم نے رکھی ہے سمجھنے کے لیے، وہ صفات فعل قرار پائیں گی. صفات فعل یعنی وہ صفات کہ جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جب تک وہ فعل اس سے صادر نہ ہو اس پر اس وصف کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. جیسے خالق و رازق، جیسے پروردگار عالم نے جب موجودات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا، تو جب اس نے خلق فرمایا تو ہم نے کہا کہ وہ خالق ہے. یقیناً یہ جو ہم نے پروردگار کو کہا خالق ہے، تو خالق کس شے کا خالق ہے؟ کہا مخلوق کا خالق ہے. تو یقیناً جب اس نے خلق کیا تو ہم نے اس کو خالق جانا، اگرچہ خلق کرنے سے پہلے وہ بالقوہ خالق تھا، یعنی خلقت کرنے کی جو قدرت ہے، خلق کرنے کی جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، یہ اسی کے پاس ہے. لیکن چونکہ اس نے خلق کیا نہیں تھا تو اس کو ہم خالق اس وقت فعل کے اعتبار سے نہیں کہہ سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی
خطیب ہوں اور وہ فقط آ کر کرسی پر بیٹھ کر اور چلے جائیں، اس محفل میں انہوں نے کوئی بھی خطاب نہیں کیا تو ہم ان کو، یا کوئی بھی کلام نہیں کیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے، کیونکہ تقریر تو انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ اچھا کیا تقریر کرنا جانتے نہیں ہیں؟ کہا نہیں جانتے ہیں لیکن ابھی نہیں کی ہے۔ تو بس اسی انداز سے جب پروردگار کی صفات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ دو انداز کی نظر آتی ہیں۔ مثلا اب اگر ہم کہیں گے خدا حی ہے، تو خدا حی ہے، کب سے حی ہے؟ یقیناً خدا ازلی ہمیشہ سے حی ہے، اگرچہ یہ لفظ ہمیشہ کہنا بھی کچھ بہت مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ کا بھی ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ شروع ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی شروع نہیں ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ تو کب سے ہے؟ کہا وہ بالذات حی ہے، اس پر کسی وقت کا، کسی مکان کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ رازق، تو خدا تھا اور ایک وقت ایسا تھا جس وقت خدا نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا تھا، تو جب کوئی مخلوق ہی نہیں تھی تو خدا کس انداز سے رازق تھا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جب ہم اکثر عربی میں اذا پڑھتے ہیں نا، یا اور اس کے ساتھ ان اکثر جب داخل کر دیتے ہیں تو اس وقت اذا اراد شیئا، جیسے ہم نے کہا یہاں اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کے ہونے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون۔ تو اب یہ جو فیکون ہو رہا ہے، یقیناً یہ جو چیز سامنے آئی ہے یہ اس کا فعل کے اعتبار سے سامنے آئی ہے، یعنی خدا کی وہ صفات کہ جو کہ اس کی ذات سے ظاہر ہیں ذاتی صفات کہلائیں گی، اور وہ صفات کہ جو کہ اس کے فعل سے ظاہر ہوں گی فعلی صفات کہلائیں گی۔ جب تک خدا کوئی فعل انجام نہیں دے گا تو اس وقت تک ہم خدا کی اس صفت کو درک نہیں کر سکیں گے، تو وہ صفات صفات فعلیہ کہلائیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے صفات کی ایک اور قسم ہم صفات جمالی اور جلالی، یعنی کہ کچھ صفات صفات جمال کہلائیں گی اور کچھ صفات صفات جلال کہلائیں گی۔ صفات جمال اور صفات جلال کا تعلق ان صفات سے ہے مثلا کہ جن کا ظاہر سے اس کا جمال اور کمال وجودی ظاہر ہو، وہ صفات کہ جو کہ خدا، اب یہ میں پھر کہوں گا، میں الفاظ دہراتے ہوئے بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ بارگاہ اہدیت میں گفتگو کرتے ہوئے الفاظ یقین کریں بہت ہی پست معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال سمجھانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ صفات کہ جو کہ پروردگار پر ثابت ہیں، جو پروردگار سے ظاہر ہوتی ہیں، جن کا ظہور جو ہے وہ ہمیں اس بارگاہ میں دکھتا ہے یا درک کرتے ہیں ہم انہیں، تو یہ وہ صفات صفات جمال کہلاتی ہیں، یعنی کہ جن صفات کا تعلق پروردگار سے ہے، جن ظواہر سے اس کا جمال اور کمال وجودی ظاہر ہو، وہ تمام کی تمام صفات صفات جمالی ہیں، یا صفت جمال یا صفات جمالی۔ اور اسی طریقے سے وہ تمام صفات جن سے اس کی ذات بلند ہو، جو اس کے لیے نقص قرار پائیں، وہ صفات جلال کہلائیں گی۔ مثلا مکان کا محتاج ہونا، محتاجگی، یہ اگر میں کہوں کہ وہ کسی مکان میں ہے تو یہ خدا میں یہ جو چیز نہیں ہے، نہیں، وہ کسی مکان میں نہیں ہے، خدا نیاز مند نہیں ہے، خدا کسی زمان میں نہیں ہے، خدا سے یہ چیز بری ہے، خدا اس سے بری ہے، یعنی جن جن صفات کی آپ نفی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو یہ گویا آپ صفات جلال کی طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب جلال کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہیں نہیں، جل جلالہ، اس کی شان بلند ہے۔ یہ کیا صفت بیان کر رہے ہو تم؟ یہ صفت وہاں پہ نہیں پائی جاتی، اس کی شان بلند ہے۔ تو جن سے اس کی ذات بلند ہو، جو اس کے لیے نقص قرار پائیں،
مثلا جیسے کہتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو یہ نیند اور اونگ کا آنا کیا مانا؟ یعنی وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو آرام کرنے کی احتیاج نہیں ہے. تھکتا تو وہ ہے کہ جس کو آرام کی خواہش ہو، پروردگار کو آرام کی خواہش نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ذرا وہ سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ بیٹھنے کے محتاج ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو توانائی گین کرنی ہے، اپنے آپ کو توانا کرنا ہے. پروردگار اس توانائی کا خالق ہے. تو پروردگار کے لیے ان تمام کی تمام صفات اس بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام صفات صفات جلال ہوں گی، یعنی کہ یہ پروردگار میں نہیں پائی جائیں گی. اسی طریقے سے اگر بات تھوڑی واضح ہو رہی ہو، میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چارٹ تیار کیا تھا کہ جس کے اندر ہم پروردگار کے اسماء الذات اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جس میں ہم نے اسماء الصفات اور اسماء الفعل ان تمام کو الگ الگ کر کے بیان کیا تھا تاکہ سمجھنے کے لیے ایک آسانی ہو سکے. انہی صفات کو ہم صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں. صفات یعنی کہ صفات اگر ہم کہیں صفات جمالی تو اس کو آپ صفات ثبوتیہ کے نام سے بھی آپ جان سکتے ہیں. مثلا صفات ثبوتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو کہ خدا کی ذات کے لائق ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی کے واسطے نہیں ہیں. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی صفات کمالیہ کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب کی سب خدا میں جو ہے وہ خدا سے متعلق ہیں، خدا سے تعلق رکھتی ہیں. یہ تمام کی تمام مثلا علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، اس کا مدبر ہونا ہے، اس کا ناظم ہونا ہے، اس کی خلاقیت خلق کرنے کی اس کی قدرت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی رحمانی صفت رحمانی ہے. تو یہ تمام کی تمام وہ صفات ہیں کہ جو کہ یقیناً پروردگار میں آپ دیکھتے ہیں. پروردگار میں دیکھتے ہیں سے مراد یہ نہ سمجھ لیے کہ وہ الگ ہے اور صفات الگ ہیں، لیکن پروردگار سے تعلق رکھتی ہیں. تو خدا بند متعال کی صفات کو یقیناً شمار کرنا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم اپنے درجے کو جیسے جیسے بلند کرتے ہیں نا تو ہمیں پھر اس کی ذات کی تجلی نظر آتی ہے. وہ تجلی کبھی علم کے ذریعے نظر آئی، کبھی حی کے ذریعے، حیات کے ذریعے نظر آئی، کبھی ارادے کے ذریعے نظر آئی. تو اسی طریقے سے جو علم کلام ہے اس میں ایک عرصے جو متقدمین ہیں علماء نے جو فہرست تیار کی ہے وہ وہی 8 صفات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں صفات ثبوتیہ کے عنوان سے. اور وہ کون سی ہیں؟ یعنی سوال کیا ہوگا کہ علم کلام میں جو بحث ہوتی ہے اس میں بحث کی جانے والی جو صفات ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو کہا وہ 8 صفات ہیں جو کہ خدا سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں پہلی صفت کون سی ہے؟ وہ ہے قدیم. حق تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ جو میں پھر کہوں لفظ ہمیشہ ہے، یہ خود ایک فریم آف ریفرنس کا محتاج ہے اگر لفظی اعتبار سے دیکھیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ بیانڈ آور امیجنیشن، کہ ہماری فکر اس نقطۂ آغاز کو درک نہ کر سکے اس لیے کہ اس کا کوئی نقطۂ آغاز ہے نہیں اور نہ اس کا کوئی نقطۂ اختتام ہے. تو اس لیے کہ آغاز اور اختتام کسی زمان کے میں آتا ہے اور وہ خالق زمان ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پھر ہم قادر، دوسری صفت کہلائے گی قادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا. وہ ہر شے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، یعنی پروردگار عالم ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پروردگار عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے.
عالم جاننے والا، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے عالم ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم ہے، قادر ہے، قدیم ہے، بعض صفات ایسی ہیں کہ جو کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بھی بولتے ہیں، سنتے ہیں۔ مثلا عالم ہے، علم رکھتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، زید عالم ہے، تو جو زید عالم ہے اور علم رکھتا ہے، اس کے عالم ہونے میں اور خدا کے عالم ہونے میں کیا فرق ہے؟ اب اگر دیکھا جائے تو اپنے اور اللہ کے مخلوق اور خالق کے عالم ہونے میں جو فرق ہے بنیادی، وہ کیا ہے؟ آئیے آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں، میری طرف توجہ مرکوز رکھیے گا، ایک مشکل بات کہنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ایک فارمولا دے رہا ہوں، اسے ایک پرچے پر لکھ لیجئے گا اور اس کے بعد پھر اس انداز سے اس پر غور کیجئے گا کہ کیا لکھا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ ہر اس شے کی ضد ہوگا کہ جو آپس میں ضد رکھتی ہوگی، وہ ہر اس شے کی ضد ہوگا جو آپس میں ضد رکھتی ہوگی۔ یعنی اب اگر ہم کہیں کہ زید عالم ہے تو کس معنی میں عالم ہے؟ کہا اس معنی میں کہ جناب زید کل تک عالم نہیں تھا، اب عالم ہے۔ گویا کل زید کے پاس علم نہیں تھا، اس نے علم کو جذب کیا، اپنے نفس میں کسب کیا۔ زید الگ تھا، علم الگ تھا۔ وہ علم جو زید کے پاس نہیں تھا، اگرچہ زید کے پاس نہیں تھا لیکن علم وجود رکھتا تھا، تو زید نے اسے حاصل کیا۔ پس اب اگر زید نے اسے علم کو حاصل کر کے عالم ہوا ہے تو یہ علم کے ساتھ عالم ہے۔ پروردگار علم کے ساتھ عالم نہیں ہے، بالذات عالم ہے۔ گویا اس بارگاہ احدیت میں یوں نہیں ہو سکتا کہ میں علم کو تصور کروں، پھر ذات کو تصور کروں، پھر اس صفت سے اس ذات کو متصف کروں۔ یہ اس بارگاہ میں محال ہے۔ اس لیے کہ اگر ذات کے مقابل پہ کوئی شے تصور کی جائے تو اس کا تصور بھی محال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مقابل، اس کے مثل کچھ نہیں ہے۔ تو پس یہاں سے ہم نے کہا کہ اب اگر ہم نے کہا کہ زید عالم ہے تو اس علم کی ضد جہل ہے جو یہ علم رکھتا ہے، تو یقیناً پروردگار جو عالم ہے وہ ایک ایسا عالم ہے جس کی ضد نہیں ہے، وہ اس شے کی ضد ہے جو آپس میں ضد رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا فارمولا ہے، جب کبھی پریشان ہو اس جملے کو دہرائیے گا، آپ کے عقل کی جو گتھیاں ہیں وہ سلجھ جائیں گی۔ آئیے یہیں سے یہ جو قدرت کی صفت تھی، یعنی کہ ہر شے پر قادر ہے، اس کو اگرچہ وہ بہت زیادہ قریب نہیں ہے، کیونکہ میری بہن نے سوال کیا ہے کہ سمد کو بھی بیان کر دیں۔ سمد بمعنی بے نیازی ہے، اس کو احتیاج نہیں ہے کسی شے کی، اس کو کسی بھی طرح، چاہے زمانی اعتبار سے ہو، مکانی اعتبار سے ہو، اس کو کسی شے کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ ہر شے کو اس کی احتیاج ہے۔ یہ سمدیت ہے، جو ذات کسی کی محتاج نہ ہو، جو ذات کسی پر ڈیپینڈ نہ کر رہی ہو، بے نیاز ہو، پوری دنیا مل کر، پوری کائنات مل کر اس کا انکار کر دے، اس کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگا، اور اگر پوری مخلوق مل کر اس کا اقرار کرے، اس کو آگے سجدے میں گر جائے، اس کی شان میں بلندی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہ اس کی شان گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، بلکہ یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی مخلوق کی شان کو گھٹا دے یا بڑھا دے۔ یہ دیکھیں، وہ تو خالق ہے اس شے کا، وہ تو تمام کی تمام، یہ ہم سمجھنے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔
وگرنہ الفاظ کی گہرائی میں جائیں گے تو یقیناً آپ کی ڈکشنری میں سے لفظ غائب ہو جائیں گے اس کے لیے بولنے کے لیے. حی ہے یعنی زندہ ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ جب اس کلاس میں آئے تھے ابھی زوم سیشن میں، تو اس کے اندر یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کب سے لاگ ان ہیں، میں کہوں گا کہ ہمیشہ سے ہی لاگ ان ہے، یعنی کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے لاگ ان ہے. تو ایک ہمیشہ وہ ہے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ سے ہے. بھئی یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، ہماری آرگنائزیشن میں یہ کام ایسے ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. آپ کی آرگنائزیشن ہمیشہ سے نہیں ہے تو وہ کام کون سا ہے جو ہمیشہ سے ہو رہا ہے؟ تو یہ ہمیشہ کا جو اطلاق ہے یہ کسی زمان اور مکان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. وہ ذات ہے کہ جہاں نہ کوئی زمان ہے نہ کوئی مکان، بلکہ وہ تو خالق مکان ہے، وہ تو خالق زمان ہے. اس پر کسی بھی ایسے لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے کہ جو کہ زمانی اور مکانی اعتبار سے محتاجگی رکھتا ہو. کیا اللہ کے سب نام اسم اعظم ہیں؟ اسم اعظم کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن ابھی ہم اس کی بحث نہیں کر سکتے. ابھی ہم اس اسماء کی بحث نہیں کر رہے، یہ اسماء کی بحث میں ہم بات کر سکیں گے. ابھی ہم صفات کی بحث کر رہے ہیں، فقط اپنی گفتگو کو ادھر مرکوز رکھیں گے. لیکن سوال بہت اچھا ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے. تو سوال یہاں یہ ہے کہ پھر ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے زندہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا زندہ ہے کہ جس کی حیات کسی شے پر منحصر نہیں ہے. یعنی وہ حی ہے تب سے کہ جب کوئی شے وجود نہیں رکھتی تھی. اللہ قبل کل شیء، اللہ بعد کل شیء. ہر وہ شے جس پر شیعیت کا اطلاق ہوتا ہے، پروردگار اس سے پہلے ہے، پروردگار اس کے بعد ہوگا. ہر شے فانی ہے، اگر باقی ہے تو بس فقط وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے کو فنا ہے. کیوں فنا ہے؟ اس لیے کہ ہر شے کو اس لیے فنا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی شے پر منحصر ہے. جیسے ہی وہ شے ہٹے گی وہ شے بھی ختم ہو جائے گی. پروردگار کسی شے پر انحصار نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خالق کل شیء ہے. اسی طرح سے اگلی صفت مرید، یعنی صاحب ارادہ ہے، یعنی فاعل مختار ہے. پروردگار ارادہ کرتا ہے، اور جس کام کا ارادہ کرے تو بس پھر وہ ہو جاتا ہے، اس میں فاصلہ نہیں ہوتا. بہت توجہ رکھیں. مثلا یہ ایک بحث ہے مختلف علماء کلام میں کہ یہ جو صفت ارادہ ہے یہ خدا کی اسم ذات ہے یا اسم فعل ہے. بہرحال اب یہاں پر یہ خود ایک بحث ہے اس کے اندر کہ یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے ارادہ، کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ اس کی ذات کا ہے میں ہے یا اس کے فعل سے ثابت ہے یا فعل سے ظاہر ہے. تو اس کے اندر مختلف آراء جو ہے وہ نظر آتی ہیں. کچھ علماء ہیں جو کہ اس کو ذات سے تعبیر دیتے ہیں، لیکن جو اکثریت ہے وہ اسے فعل سے تعبیر دیتی ہے. مثلا خدا کا فعل اور خدا کا ارادہ، اس میں گویا کوئی فرق نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یعنی کہ اس فعل اور اس ارادے کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. آئیے اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. اسکرین کے اوپر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس انداز سے دیکھیے گا. میں نے اسکرین کو بھی بڑا کر لیا کہ آپ تھوڑا سمجھ سکیں کہ خدا کے فعل اور ارادے میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت توجہ رہیں. خدا کے فعل اور ارادے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا. اچھا اب دوسرے ہاتھ کو دیکھیے. میں نے جیسے ہی آپ سے کہا کہ دوسرے ہاتھ کو دیکھیے، آپ کی نظر کس وقت اس ہاتھ پہ چلی گئی؟
آپ نے کب ارادہ کیا اور کب آپ کی نظر وہاں پھر گئی؟ یہ بتائیے کہ اس نظر کے وہاں پھرنے اور آپ کے ارادہ کرنے کے درمیان میں فاصلہ کتنا تھا؟ اب آپ پریشان ہو گئے. یہ آپ کا ارادہ اور آپ کا فعل ہے جس کے درمیان میں آپ فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. وہ پروردگار اس کا خالق ہے. یہ جو آپ سم سیکنڈز اور سیکنڈ کہہ رہے ہیں نا، ذرا غور کیجئے گا کہ میں نے کہا کیا ہے. جیسے ہی میں نے آپ کی نظر کو کہا کہ ادھر کیجئے، ابھی آپ نے جملہ پورا سنا نہیں کہ نظر چلی گئی. آپ حتماً فاصلہ نہیں بیان کر سکتے. یہ آپ کا اور میرا ارادہ ہے کہ اس ارادے اور نظر کے اٹھنے کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے میں بیان نہیں کر پا رہا. تو وہ جو اس ارادے کا خالق ہوگا اس کے ارادے اور فعل میں کتنا. تو پس جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، کون فیکون، پس وہ ہو گیا. فرق نہیں ہے. تو اسی لیے متکلمین نے اسے صفات فعل میں سے قرار دیا ہے کہ اگر پروردگار نے ارادہ کر لیا بس وہ ہو گیا، اس میں پھر کوئی دیر نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور شے ہے، ایک بہت توجہ رہے. ایک ہے پروردگار کا ارادہ اور ایک ہے پروردگار کی مشیت. مشیت اور ارادہ دونوں میں فرق ہے. مشیت اور ارادہ کیا فرق ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ اردو میں بھی بولے جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اس وقت کلامی بحث کر رہے ہیں. مشیت کا مطلب ہوتا ہے شاء سے ہے چاہنا، کیا چاہا خدا نے. اور دوسری طرف ہم نے کہا خدا کا ارادہ، خدا نے ارادہ کر لیا ہے. تو خدا نے چاہا ہے، خدا نے ارادہ کر لیا ہے، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتائیے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں کل یہ کام انجام دوں گا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام انجام دوں گا، یا اگر اللہ نے ارادہ کیا تو میں یہ کام انجام دوں گا؟ آپ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا. یعنی یہاں پر آپ خدا کے ارادے کی بات نہیں کرتے، آپ خدا کی چاہت کی بات کرتے ہیں. خدا نے چاہا تو یہ ہوگا، خدا نے چاہا تو میں یہ کروں، انشاءاللہ. انشاء، یہاں شاء کی بات ہے، شاء چاہنے کی. انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا. تو یہ اللہ نے چاہا ہے. اگر آپ کہیں اگر اللہ نے ارادہ کیا تو یہ، اگر اللہ نے ارادہ کیا تو پھر آپ کہاں ہیں؟ پھر آپ سے پوچھ کر کام نہیں ہوگا، بس وہ کام ہو گیا. تو یہ آپ خود الگ کر دیتے ہیں چاہت اور ارادے کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فرق کہاں سے آ جاتا ہے؟ جی ہاں، فرق یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات جنت میں ہوں اور ان پاکیزہ مکانات میں ہوں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یہ پروردگار کی چاہت ہے. رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ ہدایت پا جائیں، ابو جہل بھی ہدایت پا جائے اور جنت کے باغوں میں جگہ پائے. یہ پیغمبر کی چاہت ہے. اللہ کی چاہت بھی یہی ہے، پیغمبر کی چاہت بھی یہی ہے. اب بتائیے کہ یہ جو چاہت ہے یہ ہو گئی؟ اب بتائیے خدا نے جو چاہا کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں ہوں، تو کیا تمام کے لوگ جنت میں آ گئے؟ رسول اللہ یہی چاہتے ہیں کہ سب ہدایت پا جائیں. تو اب رسول اللہ نے جب کہا کہ سب ہدایت پا جائیں، چاہتا ہے کہ ہدایت پا جائیں، تو کیا سب ہدایت پا گئے؟ نہیں پا. تو اس کا مطلب کہ جو آپ چاہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، اگرچہ خدا عالم الغیب ہے، اس نہ ہونے کو جانتا ہے. موجودات کے پیدا ہونے، خلق ہونے سے پہلے ان کی عاقبت جانتا ہے. یہ اس کے علم میں ہے. لیکن اس کے علم میں ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ مجبور ہیں. آئیے ایک دیرینہ مسئلہ حل کر دوں. ارے تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ ارے جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. سنتے ہیں نا یہ ڈائلاگس، اور اکثر پڑھ چڑھ کر بولا جاتا ہے ارے تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے. اب تو جو مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ہوگا. یہ انتہائی بھیانک انداز سے بولا ہوا آدھا سچ ہے، بسا اوقات جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے.
اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ارے بھائی جو لکھا ہے وہی ہوگا، مطلب اگر لکھ دیا ہے کہ یہ قتل کرے گا تو اب اس غریب نے تو قتل کرنا ہی کرنا ہے، وہ اگر چاہے بھی نہ کرنا قتل تو وہ اس سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ وہ قاتل بنے گا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب لکھ بھی دیا گیا کہ تمہیں قتل کرنا ہے، اس کے بعد اس کے قتل کرنے کے بعد اس کو سزا بھی دی جائے اور جہنم میں بھی ڈال دیا جائے، تو یہ کہاں کا انصاف ہوا، یہ کہاں کا عدل ہوا؟ تو یقیناً یہاں پر یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ بہت توجہ رہے، سمجھنے کا فرق ہے۔ جو لکھا ہو وہ نہیں ہوتا، جو ہونا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد یہ جملہ بول رہا ہوں، جو لکھا ہو وہ نہیں ہوتا، جو ہونا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ ذات الصدور کا جاننے والا ہے، وہ اس کے خلق ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ علم کی بنیاد پر لکھ دیتا ہے، لیکن یہ لکھنا اسے مجبور نہیں کرتا کہ تم نے یہی کرنا ہے، یہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا ہے، اسے مجبور نہیں کیا ہے وہ کرنے کے لیے۔ خدا محتاج نہیں ہے کہ کسی شخص کی پوری زندگی کو دیکھے اور بعد میں اس کا فیوچر دیکھنے کے بعد پھر کتاب میں لکھنا شروع کرے، جیسا کہ آپ کسی ڈرامے کو فارورڈ کر کر کے آخر تک اینڈ دیکھیں اور پھر پیچھے آ کے اس کو لکھنا شروع کریں۔ ایسا نہیں، خدا عالم الغیب ہے۔ اس کا مطلب کہ خدا ہمارا ارادہ لکھ دیتا ہے۔ دیکھیے آپ کا ہر ایکشن جو آپ سوچ رہے ہیں، یا وہ شے جو آپ کے دل میں ہے اور آپ کو بھی نہیں معلوم، خدا وہ بھی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ لیکن اس عالم الغیب کے ہونے کا مطلب آپ کا محتاج ہونا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب قاتل قتل کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس اختیار کل ہے، اگر چاہے رک جائے۔ میں نے ایک جملہ اضافی استعمال کر لیا، اختیار کل، یعنی کہ اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کر قتل نہیں کرا رہا ہوتا، یقین جانیے اس وقت وہ اپنے آپ کو بری کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کسی کی محتاجگی نہیں چاہیے۔ مطلب خدا کا تو محتاج ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کا اپنا ارادہ ہے، وہ اس وقت چاہے تو روک سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پروردگار کسی کو ہاتھ پکڑ کر حج نہیں کراتا، یقیناً حج کرنے آپ ہی نے جانا ہے۔ اگر کوئی مسجد میں جا رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جائے گا۔ اگر کوئی شراب خانے میں جا رہا ہے تو کوئی ہاتھ پکڑ کر شراب خانے میں جانے سے نہیں روکے گا۔ جانا آپ نے اپنے اختیار سے ہے، رکنا آپ نے اپنے اختیار سے ہے، ہمارا فرض آپ کو بتلا دینا ہے بس۔ اس لیے تاکہ مومن اپنے اختیار سے مومن ہو، کافر اپنے اختیار سے کافر ہو۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ انسان جو کرتا ہے خدا کی مرضی سے کرتا ہے۔ بالکل، خدا کی مرضی یہی ہے کہ جو کام آپ کریں وہ اپنے ارادے سے کریں، اور یہ ارادہ اسی نے آپ کو دیا ہے۔ یہ اس کی چاہت ہے کہ میں اور آپ اپنی چاہت میں اختیار رکھیں، یہ چاہت اسی نے دی ہوئی ہے۔ مثلا اگر ایک صحیح راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے، صحیح راستے کا اختیار اپنی چاہت سے کریں، غلط راستے کا اختیار اپنے اختیار سے اس راستے کو اختیار کریں۔ خدا کی چاہت یہی ہے۔ ان دونوں راستوں کے اختیار کرنے میں جو حول اور قوت آپ کو چاہیے، ہر لہجہ خدا کے محتاج ہیں، خدا آپ کو وہ قوت دے گا، خدا آپ کو وہ قدرت دے گا کہ آپ اس کام کو انجام دیں۔ یعنی
آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہم وقت اس کے محتاج ہیں، تو یقیناً یہ محتاجگی تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اس محتاجگی میں اس نے آپ کو اختیار دیا کہ یہ کام آپ اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو رک سکتے ہیں، چاہیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ کام وہ آپ سے لینا چاہتا ہے، اور دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے حقیقی عاشق بندے کون ہیں، جو کہ پہلے درجے میں نہ غلاموں کی عبادت کریں اور نہ لالچیوں کی طرح سے تجارت کرنا شروع کریں۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے خالص بندے کون ہیں جو اس کی عبادت فقط اس کے قرب اور اس کی چاہت کے لیے کرتے ہیں۔ اچھائی اللہ کی طرف سے اور برائی اپنی طرف سے ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اصلاً برائی نام کی کوئی شے ایگزسٹ نہیں کرتی، اصلاً تو اچھائی ہی ہوتی ہے۔ یہ آپ اور میں ہیں کہ جب اس اچھائی سے دامن چرا لیتے ہیں تو نتیجتاً برائی رہ جاتی ہے۔ اصلاً تو اس کائنات میں سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، لیکن جب جہاں اس خیر سے دامن چھڑا لیا جائے تو پھر اس کے بدلے میں خیریت نہیں ہوتی، جسے آپ شر کہتے ہیں۔ یہ بات ہم انشاءاللہ عدل میں پڑھیں گے۔ تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے مقابلے میں کوئی برائی کرنے والا ہو۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کسی میڈیکل کالج میں جانا ہوگا، 5 سال 6 سال لگانے کے بعد آپ میڈیکل کالج میں جا کر اور ڈاکٹر بن جائیں گے، علم طب حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو، خدا نخواستہ آپ کو نہیں، کسی شخص کو جاہل بننا ہے تو اس جاہل بننے کے لیے اس کو کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ کچھ نہ کرے، وہ آنکھ کان ناک سب کچھ بند کر لے، کہیں سے کوئی علم نہیں آئے گا۔ تو یقیناً جب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جہل۔ اس جہل کو کسب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم کا فقدان جہل ہوگا، جاننے کا فقدان جہل ہوگا۔ تو اس انداز سے اگر خدا نے روشنی کو خلق کیا ہے، اب اگر اس روشنی سے استفادہ نہ کیا گیا تو روشنی کے مقابل میں تاریکی ہوگی۔ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر برائی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ شیطان کسی شخص کا نام نہیں ہے، شیطان کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، شیطان تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ شیطان تو اس کیفیت کا نام ہے کہ جو کہ عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے۔ عزازیل، وہ ملعون شخص، وہ ملعون جن کہ جس کا نام عزازیل ہے، جب اس میں شیطان وہ کیفیت، یعنی وہ کیفیت جو طغیان پر ابھارے، جو سرکشی پر ابھارے، جو اس انداز سے انسان کو ورغلا کر اس کے خالق کے مقابلے پہ کھڑا کر دے، یہ طغیان کہلاتا ہے، یہ شیطان کیفیت، یہ شیطانی کیفیت کہلاتی ہے۔ یہ اس کا نفس ہے جو اس کو ورغلا کر، ابھار کر اور اس طرح سے اس کے خالق کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کو استکبار، اس کو تکبر، ابا واستکبر یہی کہا تھا نا، تو یہ تکبر کی طرف، استکبار کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو شیطان ہے۔ رمضان میں عزازیل بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو کیفیت شیطانی ہے یہ تو انسان میں بھی موجود ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے، تو وہ بند نہیں ہوتی۔ ہم سارے پرچے جو ہیں وہ ابلیس کے خلاف کٹوا دیتے ہیں، جبکہ اصلاً انسان کے اندر بھی شیطان چھپا ہوا ہے۔ یا یوں کہیے کہ تمام لوگوں کو تو جسے آپ کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے، تو پھر شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ تو بس جس چیز نے شیطان کو بہکایا ہے، بقول ہمارے شیطان جس کو ایک پرسنالٹی سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ ایک پرسنالٹی، شیطان پرسنالٹی نہیں ہے، عزازیل پرسنالٹی ہے۔ تو جس شے نے عزازیل کو بہکایا ہے وہ شے آپ کے اور میرے اندر بھی موجود ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں تھوڑے سے سوال تھوڑی دیر کے لیے روک رہا ہوں، میں اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ مرید کا مطلب پھر وہ ہے صاحب ارادہ۔ مدرک یعنی کہ حق تعالی ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کا ادراک اور معلوم کرنے والا ہے۔ ہر خدا کے لیے کوئی شے اصلاً غیب نہیں، ہم کہہ رہے ہیں عالم الغیب ہے،
غیب کا جاننے والا ہے، لیکن یہ غیب میرے اور آپ کے لیے غیب ہے، اس کے لیے اصلاً غیب ایگزسٹ نہیں کرتا۔ خدا معلوم میں یہ بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا، اور خدا معلوم آپ نے کبھی اس انداز سے سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے۔ بہت ساری خواہران جو ہیں وہ یقیناً شاید سینئر کلاس کی بھی ہوں گی جو کہ اس کے اندر ہوگی، لیکن اس طرح سے بھی سوچئے، ہم نے کہا غیب کا جاننے والا ہے، یعنی کہ وہ غیب کو جان لیتا ہے، تو یہ غیب کس کے لیے غیب ہوتا ہے؟ اس کے لیے، اس کے لیے تو غیب کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ میں اور آپ ہیں کہ جن کے لیے غیب ہے۔ وہ تو وہ ہے، بہت توجہ ہے میں بات کہنے جا رہا ہوں، وہ ہے جو مخلوقات میں سے بھی کچھ پسندیدہ مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اس غیب میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے، اور پھر وہ بھی غیب بیان کرتی ہیں محتاجگی کے ساتھ، جیسے پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب بیان کیا، اور انہوں نے کچھ خبریں دیں، انہوں نے کچھ خبریں پبلک کو دیں، کچھ خبریں اپنے جس کو کہتے ہیں پرائیویٹلی اپنے اہل بیت علیہ السلام کو دیں، تو یقیناً یہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ تو جو پبلک کو دے دیں وہ بھی غیب بیان کیا، جو پبلک کے لیے غیب تھا بیان کرنے کے بعد تو نہ رہا، سن لیا، معلوم ہو گیا، کم از کم علم نے احاطہ کر لیا، اگرچہ آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہے صدقت یا رسول اللہ۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ نے اپنے آل کو بیان کی ہیں، تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام نے پھر وہ اپنے اختیار سے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پھر بیان کی، تو یہ اس انداز سے بات ہے۔ تو پروردگار عالم سے کچھ پوشیدہ نہیں، متکلم، وہ کلام کو تخلیق کرتا ہے، یعنی ہر شے کو تکلم کرنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے، پتھروں کو بھی کلام کی طاقت دے دیتا ہے۔ رسول اللہ نے صرف پتھروں کو اٹھایا تھا، کلمے کی اور تسبیح کی آواز لوگوں نے خود سنی ہے۔ موسیٰ نے اس بیری کے درخت میں سے جس میں سے آگ نکل رہی تھی لیکن وہ درخت جل بھی نہیں رہا تھا، وہیں سے آواز کو سنا، تو خدا اس کلام کو خلق فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کی صفت کمال ہے، یقیناً یہ وہ خالق ہے۔ یہ جو آواز ہے، یہ جو ہم اور آپ اس وقت بول رہے ہیں، یہ بھی تو کسی انداز سے پیدا ہو رہی ہے نا، یہ عوامل سے پیدا ہو رہی ہے نا، ان عوامل کا خالق کون ہے؟ وہی پروردگار عالم، تو کس انداز سے اس نے ان آوازوں کو بھی خلق کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے بات کو مزید آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ 7 صفات ہو گئیں، اور 8ویں اور آخری صفت صادق۔ پروردگار عالم حق تعالی اپنی باتوں میں صادق ہے، اس کی گفتار میں جھوٹ کا شبہ تک نہیں پایا جاتا، کیونکہ جھوٹ بولنا قبیح ہے اور خدا ہر قبیح کام سے منزہ ہے۔ یہاں پر ہم نے علم کلام میں کی جانے والی 8 صفات کا بیان کیا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل باتیں ہیں تھوڑی سی، لیکن یہ کہ مجھے انشاءاللہ تعالی خدا سے امید ہے کہ یہ توفیق بھی خدا ہی کی جانب سے ہے کہ جو اس وقت ہم اور آپ بیٹھ کر اس عالم میں یہ تفکر اور تدبر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ کام خود اس انداز سے کریں اگر خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو، لیکن بس کرنا یہ ہے کہ پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، پھر 10 قدم خدا کی رحمت چل کر ہمارے طرف آئے گی انشاءاللہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنی بحث کو ان 8 کلام کی بیان کی گئی صفات تک ہی محدود رکھوں۔ یہاں پر چاہوں گا کہ جو آپ سوالات کر رہے تھے میں ان کے جوابات جلدی سے دینا شروع کروں۔ اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی اکثر ہار جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ اس حالت سے کیسے نکلیں؟ خواہر آپ نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، ارے دعا کرنا تو خود فتح کی علامت ہے۔ پروردگار عالم نے آپ سے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے پکارو میں پورا کروں گا۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، آپ کا کام ہے صدا کرنا، صدا کر دیجئے۔ کب، کہاں، کیسے ملنا ہے یہ اس کا کام ہے۔ یاد رکھیے گا جب وہ آپ کو کچھ دے دے گا تو یقیناً وہ دے گا جو آپ چاہ رہے تھے، اچھا ہے مل گیا،
اور اگر وہ شے جو آپ مانگ رہے تھے اس نے نہیں دی تو یہ اور بھی اچھا ہے کہ اب وہ دے گا جو وہ چاہتا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. بس پروردگار سے اکثر ہم دعا نہیں مانگ رہے ہوتے. اگرچہ یہ دعا کی بہت طویل بحث ہے جو میں مشکل ہے کہ اگر میں اس وقت چھیڑ دوں تو ختم کر سکوں، لیکن بس اتنا کہوں گا، ہم اکثر دعا نہیں مانگتے، ہم پروردگار کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں یا پروردگار کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دے یہ کر دے، اور ہم پروردگار کو گویا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یوں کر لیا ہوتا، ارے یوں کر لے، اگر یہ مل جائے تو کتنا اچھا ہے. پروردگار سے کبھی دعا تو مانگیے. ہم دعا عموماً پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی دعا کو تو مانگنا تھا جسے آپ پڑھ رہے ہیں. دعائے کمیل پڑھ لی جاتی ہے، دعائے ندبہ پڑھ لی جاتی ہے. ارے ندبہ تو کیا جاتا ہے، کبھی دعا ندبہ کر لیجئے. کبھی دعائے کمیل کو دعائے کمیل یعنی کہ کمیل والی دعا یعنی کہ جو دعائے خضری ہے اس دعا کو کبھی مانگ لیجئے. تو پھر دیکھیے کیسے نہیں ملتی ہے. مانگنے کا انداز چاہیے ہوتا ہے. تو کہا اس میں کہ فتح ہی فتح ہے کہ آپ نے اپنا کیس پروردگار کے سامنے رکھ دیا. اب جو بہتر ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. ایک روایت ہے کہ جب وہاں پر ہم دیکھیں گے اپنی ان دعاؤں کو کہ جو قبول نہیں ہوئی تھیں تو وہ ایک بہت بنا کر سنوار کر اس کا اجر جو ہے وہ ہم تک پہنچایا جائے گا. تو ہم پوچھیں گے کہ یہ اتنی نیکی تو میں نے نہیں کی. کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ وہ دعا تھی جو تم نے مانگی تھی، یہ اس کا اجر ہے جو تمہیں یہاں دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ مومن خواہش کرے گا کہ پروردگار اگر ایسا ہی تھا تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں کرنی تھی. مطلب وہ ایک اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ اگر ایسا ہے کہ نہ قبول ہونے والی دعا کا یہاں پر یہ ریوارڈ ہے. تو اس لیے کہ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح سے کامیابی ہے، یا تو یہاں مل جائے گا یا وہاں اتنا ملے گا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگا. تو فتح ہی فتح ہے. غیب بھی ہمارے لیے اللہ اکبر اتنے میسیجز آ چکے ہیں. دعا کا اصل مطلب کیا ہے؟ دعا کا اصل مطلب تو پکارنا ہی ہے. دعا خدا کو پکارا جاتا ہے، لیکن اس پکار میں ہو کیا؟ آپ اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہوں، پکار کر کچھ مانگ لیا جائے. کبھی کے میننگ ہے برا، جو کہ پروردگار کی طرف نہیں ہم نسبت دے سکتے. مشیت الہی بھی واضح. مشیت کا مطلب ہوتا ہے پروردگار کی چاہت. خدا نے چاہا، خدا نے یہ چاہا کہ بندے اپنے اختیار سے اچھی کام کریں اور اپنے اختیار سے برے کام کریں. کربلا برپا ہو گئی تو یقیناً کچھ بندوں نے اپنے اختیار سے حجت زمان کا ساتھ دیا اور کچھ بندوں نے اپنے اختیار سے وقت کے طاغوت کا ساتھ دیا. تو یقیناً خدا کی چاہت یہ تھی کہ اس میدان میں ہر شخص اپنی چاہت سے کام کرے، اور اس میدان میں جو بھی کچھ ہوا وہ انہی کی چاہت سے ہوا، اور یہ چاہت دینے والا خدا تھا، اور اس کی چاہت یہی تھی کہ یہ لوگ اپنی چاہت سے ہی یہ کام انجام دیں. تو کربلا میں جو ہو رہا تھا یہ مشیت پروردگار تھی، پروردگار کی چاہت تھی کہ یہ کام اپنے بندے جو ہیں یہ اپنے اپنے ارادے سے کریں، اپنے اختیار سے یہ کام کریں، تاکہ نصرت حجت زمان کرنے والے اپنے اختیار سے ناصر بنیں، اور جو ظالم اور جو کفار قرار پائیں وہ اپنے ارادے سے، اپنے مشیت سے، اپنی چاہت سے قرار پائیں. اچھا، خدا کی جب کسی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے تو پھر جمعے کے دن آزاد کیوں کرتا؟ یہ مجھے بہرحال جمعے کے دن عذاب میں کمی کی کچھ روایات ضرور ہیں، لیکن بہرحال خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. خدا کی رحمت وسیع ہے، جب چاہے کسی کو بخش سکتا ہے. ہم کوشچن نہیں کر سکتے. آغا صاحب معذرت کے ساتھ کلاس کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقائد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.